السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ، اس کی قسط نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس مچھلی پکڑنے والے چھیرے نے اپنی بیٹی کی جب شادی اس سے کی تو اس کی مزدوری معمول کے مطابق 2 مچھلیاں تھیں، جن میں سے وہ ایک بیچ کر صدقہ خیرات کر لیتے اور ایک گھر میں پکا لیتے۔ استغفر اللہ کثرت سے کرتے رہے اور صدقہ خیرات کرتے رہے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سختی دور کرنا شروع کی، اس کا بہانہ بنانا شروع کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص وزیر تھا جس کا نام تھا عاصم بن برقیہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، جج کیا، محسوس کیا کہ یہ جو بادشاہ ہے اس کی عادتیں وہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اصل میں ہیکل جن ہو اور اصل حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ کہیں چھوڑ آئے ہوں۔ تو انہوں نے ان کو آزمانے کے لیے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ برا نہ منائے تو آپ سے ایک بات پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں پوچھیے۔ تو حضرت عاصم بن برقیہ نے پوچھا کہ آپ کی ایک عادت تھی کہ آپ صبح سویرے اٹھ کر تسبیح کیا کرتے تھے، لیکن کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ وہ تسبیح نہیں کرتے۔ اب ہیکل جن جو تو ظاہری بات وہ تو جھوٹا تھا، اس کو کیا پتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیا کیا تھا۔ تو بات کو بدلنے کے لیے اس نے کہا ہاں ظاہری بات ہے وہ میں کہتا تھا، لیکن بس مصروفی کی وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا، بس ہاں اللہ کہا گا۔ تو حضرت عاصم بن برقیہ نے سوچا کہ نہیں، یہ بات کو ٹالنا ہے۔ اس نے ایک اور آدمی پوچھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک اور کام کیا کرتے تھے، وہ تم بتاؤ کہ وہ کیا تھا۔ اب اس بات پہ ہیکل جن کو پتہ چل گیا کہ بس صاحب میری چوری پکڑی جائے گی، اور عاصم بن برقیہ وہ آدمی ہے کہ جو آگ جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت جو ہے وہ لا سکتا ہے، مجھے بھی نیست و نبود کر سکتا ہے۔ وہ اس کے ڈر سے نہ وہاں سے تخت سے غائب ہو جاتا ہے، جب غائب ہوتا ہے تو وہ انگوٹھی تخت کے بارے پر گر جاتی ہے۔ اتنے میں ایک تیر، ایک پرندہ آتا ہے، وہ اس کو اٹھا لیتا ہے اور اڑ جاتا ہے۔ اب پرندہ سمندر کی سطح پر جا کر اڑتا رہتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ مچھلی کو پکڑنے کے لیے جب وہ پانی میں گوتا لگاتا ہے تو پہلے ظاہری بات ہے اس کو منہ کھولنا پڑے گا، جب منہ کھولا تو وہ انگوٹھی پانی میں گر گئی۔ اس نے اپنے مچھلی شکار پکڑ لیا اور وہ انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی، اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ جس مچھلی کے پیٹ میں وہ انگوٹھی تھی وہی انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جال میں تھی، اور قدرت الہی اس طرح ہوئی کہ جب اس کو مزدوری کے طور پر 2 مچھلیاں ملی، ان میں سے جو ایک خراب کر دی وہ تو کر دی، جو گھر میں چھوڑی تھی اسی کے پیٹ میں وہ انگوٹھی تھی۔ تو جب وہ قرار کر کے واپس آئے تو آپ کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کو ایک سرپرائز، آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں؟ تو پوچھا کہ ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ایک مچھلی جو آپ گھر میں لے کے گئے تھے نا، اس کے پیٹ چاک میں نے کیا، اس کے پیٹ کے اندر سے ایک انگوٹھی نکلی، اور وہ اتنی خوبصورت اور اتنی حسین ہے کہ گھر میں روشنی آ گئی۔ جب اتنی بات سنی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ یہ وہی مچھلی، یہ وہی انگوٹھی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہ انگوٹھی تو دکھاؤ۔ جب وہ دکھائی تو آپ فوراً سجدے میں جا گئے اور اللہ کی بندگی میں رو رو کر خوشی کے ساتھ دعا مانگی کہ یا اللہ تیرا میں کس طرح شکریہ ادا کروں کہ تو نے مجھے معاف فرما دیا۔ آپ نے فوراً سے غسل کیا، پاک دامن ہوئے، تو آپ نے فوراً سے وہ انگوٹھی پہن لی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری رفیقہ یار، آپ مجھ سے سوال کیا کرتی تھی کہ آپ کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کیسی ہو، اس حالت میں آپ کیسے پہنچے ہو؟ تو اس وقت میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ تو
عرض کی کہ ہاں میرا سرکار ہے، میری زندگی کے ساتھی ضرور بتائیے تاکہ مجھے فخر ہو، میں اپنے باپ کو بتا سکوں میرا خاوند فلاں فلاں رہنے والا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ انگوٹھی پہنی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ہوا کو تابع کیا اور جنوں کو بلایا، پرندوں کو بلایا، اپنے تخت کو بلایا۔ تو آپ اپنے تخت پر بیٹھ کر فرمایا کیا میرے رفیقہ یار یہ تھا، میں وقت کا بادشاہ تھا اور آج کے وقت کا پیغمبر ہوں، اور میرا باپ بھی پیغمبر ہے جس کا نام داؤد علیہ السلام ہے، اور میرا نام سلیمان علیہ السلام ہے، مجھ پر کتاب نازل ہے اور میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں۔ تو جب اتنی بات اس کی بیوی نے سنی تو وہ پھولنے نہ سنا، تو اس نے فوراً سے اپنے ابو کو بلایا اور فرمایا کہ ابو جی آپ پوچھتے تھے نا کہ آپ ایک کمزور اور ناتواں اور غریب بندے کے ساتھ شادی کر رہے ہو، دیکھو یہ میرا خاوند ہے، اس کی یہ شان ہے۔ تو جب اتنی بات اس نے اپنے باپ کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اس کو اسی حالت میں دوبارہ لاتے ہیں۔ تو دوستو کتنی سبق آمیز کہانی آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ کہانی اچھی بھی لگی ہوگی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے یہ التجا کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے کے نیچے پناہ دے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔